یوں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگیری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب تشریف رکھیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے سلامتی دی اور آج یہ توفیق بخشی کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ میں خدا کے خادم پاسٹر پرویز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق جانا، اور میں چاہوں گا آپ کوئر کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ خدا کی حضوری، خدا کا مزہ، بڑی خوبصورت پرستش ہوئی، اور خدا کے شکر گزار ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو خوبصورت آواز دی ہے، اور ان کے وسیلہ خدا کا تخت لگتا ہے۔ خدا کے شکر گزار ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اور احمد حکمت اور تربیت کی کیا کرتے ہیں؟ حقارت کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام حکمت ہے، اور جو کوئی اسے نہیں سنتا یا اس کو ویلیو نہیں دیتا یا اس پر عمل نہیں کرتا وہ احمد ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کلام پر توجہ کرے گا وہ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا۔ ہاللیلویا۔ اور جو کلام پر توجہ نہیں کرتا وہ بھلائی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر آپ کو بحالی چاہیے تو کلام پر عمل کرنا پڑے گا، شفا چاہیے تو کلام پر عمل کرنا پڑے گا، ابدی زندگی چاہیے تو کس پر عمل کرنا ہے؟ کلام پر۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ اس نے اپنے صبر ناموں سے زیادہ کسے عظمت بخشی ہے؟ اپنے کلام کو۔ ہاللیلویا۔ سو جیسا کہ ہم نے آج تلاوت کو سنا، ہماری جو تلاوت میں مرکزی موضوع رہے گا جس پر ہم بات کریں گے، میرے عزیزو، لکھا ہے کہ سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ یہاں سرکشی کو مورتوں اور بتوں کی پرستش کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جب ہم سرکشی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ سرکشی کیا ہے؟ سرکشی حکم عدولی، نافرمانی، اور جب ہم بت پرستی کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بت وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ہاتھوں سے تیار کی جائے، جو انسان کی کاراگاری ہے، پھر وہ چاہے لکڑی سے تراشے گئے ہوں یا مٹی سے بنائے گئے ہوں، ان کے آگے جھکنا اور زندہ خدا کو چھوڑنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی پرستش کرنا بت پرستی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بت پرستی دو طرح کی ہے۔ ایک ویزیبل بت پرستی جو ان کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ بت پرست ہے۔ اگر کوئی مزاروں پر جاتا ہے تو ان کے آگے جھکتا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بت پرست ہے۔ اگر کوئی پیری فقیری کرتا ہے، فقیر ہے، تو ہمیں بصریہ نظر آ جاتا ہے، واضح نظر آ جاتا ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ بت پرست ہے۔ لیکن ایک بت پرستی ایسی بھی ہے جو صرف بائبل کی روشنی میں نظر آتی ہے، وہ سرکشی۔ سرکشی بھی ایک بت پرستی ہے، اور جو کوئی سرکشی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بت پرستی کرتا ہے۔ اس لیے یہاں لکھا ہے کہ سرکشی ایسی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ یہ تلاوت ہم نے مقدس سیموئیل کی کتاب سے سنی، اور اگر ہم اس حوالہ کا پورا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس سیموئیل یہ باتیں بڑے سخت جملے ہیں جو کسے کہتا ہے کہ ساؤل بادشاہ سے۔ ساؤل وہ
شخص ہے جو یہودیوں میں پہلا بادشاہ بنا، اور وہ ایک یہودی شخص ہے اور اسرائیلی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ اور اس شخص کو جو خدا کی چنی ہوئی قوم کا بادشاہ ہے، خدا کا نبی اسے کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے سرکشی کی ہے، تو نے بت پرستی کی ہے، بغاوت کی ہے جو جادوگری کے برابر ہے، اور خدا نے تجھے رد کر دیا ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا مقدس سیموئیل سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندہ ساؤل سے کہے کہ وہ امالیکیوں سے کیا کرے، جنگ کرے۔ امالیکی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب اسرائیل مصر سے نکلے اور سفر کر رہے تھے بیابان کا، تو یہ قوم، امالیکیوں کی قوم، اپنے بادشاہ کے ساتھ آئی اور اسرائیلیوں سے جنگ کی۔ تو خداوند کو ان کا یہ رویہ موسیٰ کے دور میں پسند نہ آیا، تو خدا نے لکھا ہے خروج کی کتاب میں، کہا کہ میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خروج 17 ابواب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں نسل در نسل ان سے کیا کروں گا، جنگ کروں گا، اور ان کا نام و نشان کہاں سے مٹا دوں گا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ تو جب ساؤل بادشاہ بنا اور جنگیں لڑتا تھا، تو خداوند نے اپنا قول جو خدا نے کیا ہوا تھا کہ میں ان کو مٹا ڈالوں گا، اس کے لیے خدا نے ساؤل کو چنا اور کہا کہ تو کیا کر، جا کے ان سے جنگ کر۔ اور جنگ کرنی کیسے؟ جنگ ایسے کرنی ہے کہ تو نے رحم نہیں کھانا، اور سب کچھ بزرگ، عورتیں، بچے، مویشی، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم کر دینا، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور ساؤل بادشاہ 2,10,000 فوجی جوان لے کر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، جس میں سے 10,000 لوگ صرف یہودا کے قبیلے تھے، باقی 2,11 قبیلوں میں سے ہیں۔ اور جب یہ جنگ لڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب یہ جنگ کیونکہ خداوند نے بھیجا ہے تو یہ ان پر فتح حاصل کرتے ہیں، غلبہ حاصل کرتے ہیں، یہ انہیں شکست دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں ان کی لوٹ لیتے ہیں، ان کی عورتوں کو یرغمال کر لیتے ہیں اور لے آتے ہیں، ان کے بادشاہ کو بھی، ایاز کو بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور قید کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ ایسا سارا کچھ کرتے ہیں تو خداوند پھر سیموئیل سے کہتا ہے کہ ساؤل کے پاس جا اور اس سے یہ کلام کر۔ اور جب سیموئیل ساؤل کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے ساؤل یہ تو نے کیا کیا؟ تو کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ جیسے آدم حضرت میں کہتا ہے نا، ویسے ہی ساؤل کا بھی رویہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو آوازیں، سیموئیل کہتا ہے جو آوازیں میں سن رہا ہوں یہ سب کیا ہے، یہ بھیڑ بکریاں کہاں سے ہیں؟ کہہ رہا ہے یہ سب تو اس لیے اب لائے کہ خدا کی قربان گاہ پہ قربان کریں۔ کیا لکھا ہے، کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ لیکن انسان خدا کو ٹھگی لگانے کی کرتا ہے۔ الٹا سیموئیل سے کہہ رہا ہے کہ میں تو اس لیے یہ لایا ہوں کہ خدا کی قربان گاہ پہ کیا کروں، انہیں قربان کروں۔ تو سیموئیل نے کہا نہیں، تو نے خدا کی بات کو نہیں مانا، تو نے اس کے فرمان کو، اس کے قول کو نہیں مانا۔ خدا نے کہا تھا کہ تو سب کچھ کیا کر کے آنا، نیز کو نابود کر کے آنا، اور تو ان کو اپنے ساتھ بچا لایا ہے، ان اچھی چیزوں کو، تاکہ آپس میں کیا کرو، انہیں بانٹو۔ تو خداوند اسے کیا کرتا ہے، بادشاہ اسے رد کر دیتا ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے
یہ کیا ہو جاتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نافرمانی ایک ایسی بت پرستی ہے جو بذریعہ نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ بت پرستی ہے، اور ایسی بت پرستی ہے جس کی وجہ سے خدا ہم سے خفا ہو جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ جب آدم میں خدا نے آدم سے کہا کہ تو اس درخت کا پھل نہ کھا، اور اس نے اس پھل کو کھا کر کیا کیا؟ سرکشی کی، نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو خدا نے اس کو کیا سزا دی؟ موت۔ وہ موت جو سب آدمیوں پر کیا ہو گئی؟ لاگو ہو گئی۔ اور اسی طرح جب سیمیون نے بھی سرکشی کی تو خدا نے اسے بادشاہی سے بھی رد کیا، اور پھر یہ جب دوبارہ جنگ لڑا تو یہ اس جنگ میں مارا بھی گیا۔ اب جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں مزاروں پر جاتے نظر تو نہیں آتے، دیوے بتیاں جلاتے نظر تو نہیں آتے، مورتوں کے آگے جھکتے نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ کس طرح بت پرستی کا شکار ہے۔ لکھا ہے تم میری کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ بلند آواز سے بولے، کیا کرنا؟ تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ آج جو لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے، کیا وہ اس کے حکموں کو مان رہے ہیں؟ لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ میری کیا کرے؟ حمد کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تو وہ خدا کے کلام سے جان لے کہ اسے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کی کیا کرے؟ حمد کرے۔ اور جو کوئی اس کے اس فرمان کو نہیں مانتا، اس پر پورا نہیں اتر رہا، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے اور اس کی بات مانتے ہیں جس سے ماں باپ آپ کو روک رہا ہے، پھر آپ سے خوش کون ہو رہا ہے؟ ماں باپ ہو رہے ہیں کہ وہ دوسرا شخص ہو رہا ہے؟ اسی طرح انڈائریکٹلی جب ہم خدا کے کلام کے ان 613 حکموں میں سے حکموں کو، خدا کے کلام میں جو ہمیں حکم ملے ہیں 613 ہے، اور ہمیں 613 یاد تو نہیں ہے، شاید 10 حکم بھی یاد نہ ہو، اور پھر انجیل مقدس میں 2 حکموں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا حکم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے کیا رکھو؟ محبت رکھو، اور دوسرا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام میں سے اس ایک حکم کو لے لیتے ہیں، صرف ایک حکم کو، کہ خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ تو میرے عزیزو، ہم 613 حکم پورے کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہمارا دھیان، رغبت خدا کی طرف رہتی ہے، سوچ رہتی ہے کہ میرا شافی، میرا خدا میرے اس کام سے، میری اس بات سے، میرے اس عمل سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ جب ایسا خوف ہمارے اندر رہتا ہے، ایسا ڈر رہتا ہے، ایسی تعظیم رہتی ہے، تو پھر وہ 613 حکم پورے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہ تمام حکم ہم پورے کرتے ہیں، پھر ہم فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، خون نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، لالچ نہیں کرتے، حرام کاری نہیں کرتے، بت پرستی نہیں کرتے۔ کب؟ جب ہم اس ایک حکم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے خدا کی طرف چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو جو کوئی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پوری نہیں کر رہا، جس کسی کے اندر خدا کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ پترس کیا کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کہاں جائے، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اور جو کوئی اپنے اندر ایسی باتیں نہیں رکھتا، تو آج میرے عزیزو اس کے پاس وقت ہے کہ وہ توبہ کرے اور باز آئے۔
क्योंकि अगर उसके अंदर ऐसी बातें नहीं है तो वो दरअसल क्या कर रहा है, सरकशी कर रहा है। और जब वो सरकशी कर रहा है तो सरकशी क्या है, बुत परस्ती। और लिखा है कोई बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल न होगा। और अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हम उसकी बादशाही के फर्जंद बने, उसकी बादशाही में दाखिल हो, शामिल हो, तो हर एक उस अमल से, हर एक उस बात से, हर एक उस काम से बाज आना पड़ेगा जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। अव्वल दर्जा अपने खुदा को देना पड़ेगा, पाक यहोवा को देना पड़ेगा, उसकी ताज़ीम करनी पड़ेगी, उसकी पूरी पैरवी करनी पड़ेगी, छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा कि आज ये आखिर ज़माना है और हालात भी आप देख रहे हैं, जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। आज भी इंडिया ने मुल्क के दीगर इलाकों में हमले के लिए, तो हमें नहीं पता किस वक्त सफर में, घर में आते जाते क्या हो जाए। ये खुदा है जो हमें सलामती से लेकर आता और जाता है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है और उस वक्त पर हमें जाना है। और जिंदगी और मौत के इस सफर में हमारे पास वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें। जिस वक्त इस बदर ने रूह छोड़ दी, जिस वक्त उसने रूह तलब कर ली, तो लिखा है कि मौत के बाद उसकी याद नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे पास जिंदगी की सांसें रखते हुए ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के ताबिया करें, खुदा के हवाला करें और उसकी मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी को बजा लाएं और उसके नाम को जला दे। लिखा है लोग तुम्हारे कामों को देखकर मेरे बाप की क्या करें, तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, मेरा आज का जो मौजू है वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए वो यही है कि ये ऐसी बुत परस्ती है, सरकशी के जो बजरिया तो हम समझते हैं कि हम बुत परस्त नहीं है, लेकिन जब हम इस ऐसे काम करते हैं तो दरअसल हम बुत परस्ती की तरफ चले जाते हैं। और जब हम बुत परस्ती की तरफ जाते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो इस बात को ज़हन में रखना है कि हमने खुदावन से पूरे दिल से क्या रखनी है, मोहब्बत रखनी है। और उसकी मोहब्बत को अपने अंदर रखते हुए, उसकी तरफ रग़बत रखते हुए जिंदगी गुजारनी है, ताकि जिंदगी के ताज को हासिल करे। जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को सीधा बनाए।